عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty. عرب ایک بے مثال دلکشی اور حسن و جمال والی سرزمین ہے. with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. جس میں انتہائی تند و تیز سورج میں آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنوں میں رات کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والے صحرا ہیں. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تصور کو ابھارا ہے. It was in this land that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in the city of مکہ. اسی سرزمین میں مکہ کے شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. which is about 50 میلز فرام دا ریڈ سی، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے. پیراگراف نمبر 2 ورڈس میننگس. possessed مالک تھے یا حاصل تھا. ایلوکوینٹ فصیح و بلیغ. ریمارکیبل غیر معمولی. ایلوکوینس فصاحت و بلاغت یا خوش گفتاری. پوئٹیکل کمپٹیشن شاعری کا مقابلہ. ایکسکلوسیولی بلا شرکت غیرے. از نریٹڈ بیان کیا جاتا ہے. پروملگیشن نفاذ یا آغاز. ریسائٹ تلاوت کرنا. ونڈر معجزہ. ٹیکنگ ود آؤٹ اکاؤنٹ شمار کیے بغیر. ڈسپنسیشن تقدیر الہی. کمپوز نظم لکھنا یا مرتب کرنا. پریزرویشن مینس حفاظت. پیراگراف نمبر 2 دا عربس possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب غیر معمولی حافظے کے مالک تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت اور بلاغت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. ہر سال اکاز میں شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد ہوتا تھا. It is narrated that Hamad said to Caliph ولید بن یزید. یہ کہا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں، اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے قبل صرف اور صرف عرب شعراء کی لکھی ہوئی ہیں. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His words. یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری پیغام کی ترویج و اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. پیراگراف نمبر 3 ورڈس میننگ. مین کائنڈ بنی نوع انسان یا انسانیت. کرمبل ٹکڑے ٹکڑے ہونا. ورج کنارہ. ریسٹ اٹھایا. کوس انتہائی بد نظمی یا تباہی. ہیومینٹی انسانیت. سویلائزیشن تہذیب. فیتھ ایمان. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں نوح انسانی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تہذیب و تمدن
جس نے پروان چڑھنے میں 4000 سال لیے تھے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. وقت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے سر بلند کرنا تھا۔ پیراگراف نمبر 4، سولیٹیوڈ تنہائی، ریٹائر خلوت گزین ہونا یا الگ ہونا، میڈیٹیشن مراقبہ، ریممبرنس یاد۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال کی ہوئی، he spent most of his time in solitude and meditation، وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارتے تھے۔ in the cave of Hira، کوہ ہرا کے غار میں، he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty، کوہ ہرا کے غار میں خوراک اور پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے۔ پیراگراف نمبر 5، پیریڈ مدت یا وقت، انجسٹس ناانصافی، کم ٹو کلوز ختم ہوا، بیسٹو نوازنا سرفراز کرنا، اوور فلو کثرت سے ہونا بہہ جانا، پروفٹ ہوڈ نبوت، پروفاؤنڈ گہرا یا کامل، کنوے پہنچانا، کمپیشن ہمدردی یا درد مندی، میسج پیغام، پریسنگ ارج زبردست خواہش، کریٹ پیدا کرنا، ایراڈیکیٹ قلع کما کرنا، کلاٹ خون کا لوتھڑا، بلیف عقیدہ، کنجیلڈ بلڈ منجمد خون، سوشل ایول سماجی برائی، بونٹی فل فیاض، کرویلٹی ظلم۔ ٹرانسلیشن آف پیراگراف نمبر 5، دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو آ کلوز، انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا۔ ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے بہت زیادہ چھلک رہا تھا۔ ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج ٹو ایراڈیکیٹ رانگ بلیفس، سوشل ایولز، کرویلٹی اینڈ انجسٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا قلع کما کر دوں۔ The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت، وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے۔ One day when he was in the cave of Hira، حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty، ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا درجہ ذیل پیغام پہنچایا۔ ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ، ہو کریٹڈ مین فرام آ کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ ریڈ اینڈ thy Lord is most bountiful who taught the use of the pen, taught man that which he knew not، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ پیراگراف نمبر 6، ورڈس میننگ، ڈیوائن خدائی یا ربانی، نیکسس رشتہ لگاؤ یا بندھن، کنٹینیو جاری رکھنا، سپرسٹیشن اوہام پرستی،
had arisen اٹھ کھڑے ہوئے تھے. disbelief بے یقینی. proclaim باضابطہ اعلان کرنا. noble عظیم و شان. oneness وحدانیت. conception تصور. unity اتحاد. light of faith نور ایمانی. destroy نیست و نابود کرنا، تباہ کرنا. divine bliss رضائے الہی. the revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun. پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی جو کہ اگلے 30 سال تک جاری رہی. and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدانیت اور نسل انسانی کی وحدت کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission was destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن اوہام پرستی، جہالت اور بے یقینی کے بندھنوں کو نیست و نابود کرنا، زندگی کے اعلیٰ و ارفع تصور کو قائم کرنا اور نوع انسانی کو نور ایمانی اور رضائے الہی کے لیے رہنمائی کرنا تھا. پیراگراف نمبر 7. ورڈز میننگس. واز تھریٹنگ دھمکی دے رہا تھا. کیئرنگ خیال رکھنے والا. ڈومیننس تسلط غلبہ. ریسٹرین باز رکھنا. پیگن کافر. فیس سامنا کرنا. ماؤنٹ بڑھنا یا بڑھانا. اینیمیٹی عداوت دشمنی. پریشر دباؤ. ڈائلما وسوسہ دوہری مشکل میں. ریناؤنس دستبردار ہونا. ایکسپلین وضاحت کرنا. کاز مقصد یا نصب العین. سچویشن صورتحال. ٹیک ٹو اختیار کرنا. میموریبل یادگار. آئیڈل ورشپنگ بت پرستی. ایبینڈن چھوڑ دینا. اوکیزن موقع. پیرش تباہ ہونا. ڈیلیگیشن وفد. اٹیمپٹ کوشش. پیراگراف نمبر 7. Since this belief was threatening their dominance in the society. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا. یہاں پہ مخاطب جو ہیں وہ عرب کے جو کفار تھے ان لوگوں کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. The pagan Arabs started to mount pressure on the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers. کفار عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نصب العین سے دستبردار ہو جائیں اور بت پرستی اختیار کر لیں. On one occasion, they sent a delegation to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, kind and caring uncle ابو طالب. ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا ہماری عداوت کا سامنا کریں. یعنی ایک انہوں نے دھمکی دی انہیں کہ یا تو وہ انہیں باز کر لیں یا پھر وہ ان کے ساتھ ان کی دشمنی کا وہ سامنا کرنا پڑے گا انہیں. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ finding himself in a dilemma
He sent for his nephew and explained to him the situation. خود کو یعنی حضرت ابو طالب کی بات ہو رہی ہے ایک پیچیدہ صورتحال کی حالت میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلاوا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صورتحال کی وضاحت کی. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میرے پیارے چچا جان، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں، پھر بھی میں خدا کی وحدانیت کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا. میں زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. پیراگراف نمبر 8 ورڈز میننگز. امپریسڈ متاثر ہونا. گو دا وے اپنے راستے پر چلتے جاؤ. فرم مضبوط. ٹچ چھونا. ڈٹرمینیشن عزم. فارسیک فراموش کرنا. پیراگراف نمبر 8 دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اپنے بھتیجے کے عزم صمیم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا. Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. میرے بھائی کے بیٹے اپنے راستے پر گامزن رہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کر سکتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. پیراگراف نمبر 9 ہیڈ چوزن انتخاب کیا تھا. انفلوئنشل فگر با اثر شخصیت. ایمبیوڈ سرشار دل میں ڈالنا. رسپانسبل جواب دہ یا ذمہ دار ہونا. ریزولو عزم ارادہ. تھیولوجی مذہبی عقائد. انکاؤنٹرڈ مقابلہ کیا. ایتھیکل اخلاقی. گریس خوش اسلوبی مہربانی. مورل اخلاقی. ڈگنیٹی باوقار طرز عمل. پرنسپلز اصول. ان نو ٹائم تھوڑے ہی عرصے میں. ان ایڈیشن مزید برآں. ایلیویٹڈ مرتبہ بڑھا دیا. کی رول کلیدی کردار. اسپریچول روحانی. ان پروسلیٹائزنگ تبلیغ کرنے میں. ڈومین میدان عمل. ان اسٹیبلشنگ قائم کرنے میں. ڈرائیونگ فورس ہمت بڑھانے والی قوت. ریلیجیس مذہبی. کانکویسٹ فتوحات. پریکٹس عمل. ہیو کریٹڈ وجود میں لائی ہیں. ان فیکٹ حقیقت میں. ایور لاسٹنگ امپریشن ہمیشہ رہنے والا تاثر. رینک درجہ یا صف میں کھڑا کرنا. نو ونڈر حیرت کی بات نہیں ہے. پولیٹیکل سیاسی. یونیورسلی ہر جگہ تسلیم کیے جاتے ہیں. ایکنالجڈ. پیراگراف نمبر 9 اینڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ گو دا وے اللہ آلمائٹی ہیڈ چوزن فار ہم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راستے پر جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے نوح انسانی کے لیے کیا تھا چلتے گئے. Imbued with divine guidance and firm resolve, the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور عزم صمیم سے سرشار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیلنجوں کا مقابلہ خوش اسلوبی اور باوقار طرز عمل سے کیا اور کچھ ہی عرصے میں روحانی
اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر سرفراز کر دیا۔ In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind the Arab conquest. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کی فتوحات کی پشت پر ایک محرک قوت تھے، which have created an everlasting impression on human history. جو انسانی معاشرے پر کبھی نہ ختم ہونے والے تاثر کو وجود میں لائے ہیں۔ No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس پر حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ In the words of Michael Hart, a great historian, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے۔ In addition, he played a key role in proselytizing a new faith and in establishing the religious practices. مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. در حقیقت عرب کی فتوحات کی پشت پر محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے با اثر سیاسی رہنماؤں کی صفت میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے۔ Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10 ورڈز میننگز: تھورو پوری طرح، مورلز اخلاقیات، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، ایمبوڈیمنٹ نمونہ، او ٹو مرہون منت ہے، شیورلی یقیناً، ڈیپ فیتھ پختہ ایمان، وٹنس گواہ، نوبلٹی شرافت، بیریئر آف گڈ نیوز خوشخبری کا پیغام دینے والا، کریکٹر سیرت کردار، وارنر ڈرانے والا، پرفیکٹ کامل، پرمیشن اجازت، انڈیڈ بلا شبہ، لائٹ گیونگ ٹارچ روشنی دینے والا چراغ۔ پیراگراف نمبر 10 سچ a thorough transformation of man and society owe to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's deep faith in Allah Almighty. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے۔ To his love for humanity and to the nobility of his character indeed. His life is a perfect model to follow.
In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha रज़ी ताला अन्हा said, बिला शुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका तकलीद के लिए मुकम्मल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ हुस्ना और सीरत कुरान पाक की ज़िंदा मिसाल हैं। नूह इंसानी के निजात दहिंदा के बारे में आखिरी अल्फाज कुरान पाक में ये हैं, ओ नबी, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाज़त से इसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर।